السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ تفسیر الجلالین کے اندر آج ہمارا سبق ہے آیت نمبر 72 سے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر وہو خیر الرازقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کفار مکہ کے متعلق کہ یہ کفار مکہ قرآن پاک کو نہیں سنتے، اور جو دلیلیں ان کو دی گئی ہیں اور جو نصیحتیں ان کو دی گئی ہیں یہ ان پر دھیان نہیں دیتے، اور اسی وجہ سے یہ لوگ حق سے پھرے ہوئے ہیں۔ ام تسألہم خرجا، کہ کیا اے میرے محبوب، تسألہم کیا آپ ان سے مانگتے ہیں، خرجن ای اجرن، کیا آپ ان سے اجر مانگتے ہیں، کیا آپ ان سے سیلری مانگتے ہیں اپنے کام کرنے کی، اور دعوت دین یعنی دینی پیغام پہنچانے کی، کیا آپ ان سے کچھ اجرت مانگتے ہیں؟ علی ما جئتہم بہ من الایمان، بدلے میں اس کے کہ جو آپ ان کے لیے لائے ہیں ایمان، یعنی جو آپ ایمان ان کے پاس لے کر آئے ہیں اور جو ایمان کی باتیں آپ ان کو بتاتے ہیں، تو کیا آپ ان سے کچھ اجر مانگتے ہیں، کچھ اجرت مانگتے ہیں آپ اس کے بدلے میں، ایمان کے بدلے میں؟ فخراج ربک، تو اے محبوب یاد رکھو کہ آپ حقیقت میں ان سے کچھ نہیں مانگتے، اور آپ ان سے مال و دولت کا لالچ نہیں رکھتے، اور آپ ان سے کوئی بھی اجرت اس کام کے بدلے میں، اس ایمان کی نعمت دینے کے بدلے میں آپ ان سے کوئی بھی اجر نہیں مانگتے۔ تو ایسی صورت میں فخراج ربک، تو اے کافرو سن لو کہ میرے محبوب کے لیے فخراج ربک، تو تیرے رب کا جو اجر ہے اور جو اجرت تیرا رب تجھے دیتا ہے، آپ کا رب آپ کو دیتا ہے، اجرہ و ثوابہ و رزقہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کو اجر دینا اور آپ کو ثواب دینا اور اس کے بدلے میں رزق دینا، خیرن، یہ بہت بہتر ہے۔ وفی قرأۃ، ایک قرأت میں آیا ہے خرجن، یعنی ایک قرأت میں را کے سکون کے ساتھ فی الموضوعین، دونوں جگہوں میں، ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر، خرجن فی الموضوعین، وفی قرأۃ اخری خراجن، اور دوسری قرأت میں خراجن آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک قرأت میں خرجن ہے اور ایک قرأت میں خراجن ہے۔ وہو خیر الرازقین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والوں میں سب سے زیادہ بہتر دینے والا ہے۔ خیر الرازقین، رزق دینے والوں میں سے سب سے اچھا رزق دینے والا ہے۔ افضل من اعطى و آجر، یعنی ہر دینے والے اور ہر عطا کرنے والے سے زیادہ افضل ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور اے محبوب آپ ان کو بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، الی صراط، طریق، راستے کی جانب، مستقیم، جو کہ سیدھا ہے، ای دین الاسلامی، یعنی دین اسلام کی جانب آپ ان کو بلاتے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، بالآخرۃ، آخرت پر، یعنی کہ بالبعث والثواب والعقاب، یعنی دوبارہ اٹھائے جانے پر اور پھر اٹھانے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کے بعد ان کو ثواب اور عقاب دینے پر، جو وہ لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت پر، عن الصراط ای الطریق لناکبون، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ لناکبون کا معنی ہے یعنی کہ وہ سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، یعنی عادلون، یعنی عدول کرنے والے ہیں۔ ناکبون کی تفسیر عادلون یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ لناکبون، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اور اگلے پیج میں آیت نمبر 75 ہے، پیراگراف نمبر 1، وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ہم ان کافروں پر رحم کریں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ ای جوع اصابہم بمکہ 7 سنین، یعنی کہ اگر ہم ان لوگوں پر رحم کریں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ، اور جو پریشانی ان کو لاحق ہوئی ہے وہ ہم پریشانی ان سے اٹھا لیں، ای جوع اصابہم، یعنی وہ بھوک جو ان کو لاحق ہوئی، بمکہ، مکہ کے اندر، 7 سنین، 7 سال تک جو ان کو بھوک اور پیاس لگتی رہی،
اگر یہ تمام پریشانیاں ان سے اٹھا لیں تو للجو فی طغیانہم، للجو تمادو یعنی وہ پڑے رہیں گے، فی طغیانہم اپنی اسی سرکشی کے اندر، وہ اپنی اسی سرکشی کے اندر، فی ضلالتہم یعنی اپنی گمراہی کے اندر وہ مست رہیں گے، یعمہون یعنی یترددون، وہ اسی اپنی گمراہی کے اندر متردد رہیں گے، اور وہ اسی پریشانی کے اندر اور اسی سرکشی کے اندر وہ مست و مگن رہیں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ الْجُوعَ، لیکن تحقیق کہ ہم نے ان کو پکڑ لیا عذاب سے، یعنی الجوع بھوک کے ذریعے ہم نے ان کی پکڑ کی، گرفت کی۔ فَمَا اسْتَكَانُوا تَوَاضَعُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور تحقیق کہ ہم نے ان کو عذاب سے آ لیا، یعنی کہ بھوک ان پر ہم نے مسلط کر دی۔ فَمَا اسْتَكَانُوا تَوَاضَعُوا لِرَبِّهِمْ، تب بھی وہ اپنے رب کے لیے تواضع اختیار کرنے والے نہ ہوئے۔ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور وہ جب تک تواضع اختیار کرنے والے نہ ہوئے، یعنی یرغبون الی اللہ بالدعاء، یعنی اس وقت تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب دعا کر کے راغب نہ ہوئے، حتیٰ کہ اذا فتحنا علیہم بابا، کہ ہم نے ان کے اوپر دروازہ کھول دیا، اذ یعنی صاحب عذاب شدید، وہ دروازہ جو کہ شدید عذاب والا دروازہ تھا۔ وہ دروازہ کون سا تھا؟ بھوک کے بعد پھر دوسرا دروازہ عذاب کا ان کے اوپر کون سا کھول دیا؟ ہوا یوم بدر بالقتل، یعنی قتل کے ذریعے بدر والے دن، یعنی جنگ بدر میں جو قتل عام کیا گیا تمام کفار کا، وہ واقعی آج تک قابل حیرت ہے کہ اتنی کم تعداد مسلمانوں کی ان بڑی تعداد کافروں کی بڑی تعداد پر بھاری ہو گئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی چند مسلمانوں کو عذاب کے طور پر ان پر مسلط کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اذ فتحنا علیہم بابا، حتیٰ کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا، اذ ہم فیہ مبلسون، تو اس وقت وہ مایوس ہو گئے، آیسو من کل خیر، وہ ہر ایک بھلائی کی امید سے مایوس ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان کفار کے متعلق کہ اگر ہم ان پر رحم کریں اور اگر ان سے ہر اس پریشانی کو ہٹا لیں جو ان پر ہے، تب بھی وہ اپنی گمراہی کے اندر اسی طرح سے مست رہیں گے۔ اور ہم نے ان کو عذاب میں آ لیا تو اس کے باوجود بھی وہ اپنے رب کی جانب رجوع نہ لائے، اور ہم نے ان کے اوپر ایک سخت ترین عذاب کا دروازہ کھول دیا، اور وہ جنگ بدر قتل کی صورت میں ہے، تو اس کے باوجود بھی وہ لوگ مایوس رہے، من کل خیر، ہر ایک بھلائی سے۔ تو بچوں آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ پھر پڑھیں گے اگلے سبق کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔